السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ سب خیریت سے ہیں؟ تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا آن لائن لیکچرز پہ ہماری اسٹڈی کنٹینیو ہے، آپ کو ڈیلی لیکچرز بھیجے جا رہے ہیں اور آپ سے امید بھی یہی کی جا رہی ہے کہ آپ ان کو سن رہے ہیں اور ان کو یاد بھی کر رہے ہیں۔ تو ہمارا یہ چیپٹر تھا جس کی ہم ایکسرسائز کر رہے تھے، جس میں سے ایک لیکچر میں آپ کو پریویس چیپٹر کے کوشچن نمبر 2 اور کوشچن نمبر 3 کروا دیے تھے۔ تو آج آپ کو اس چیپٹر نمبر 5 جو ہمارا ہے، جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے کوشچن نمبر 2 اور کوشچن نمبر 3 آپ کر لیں کہ لاسٹ ٹائم آپ کے پچھلے چیپٹر کے ہو گئے تھے، چیپٹر نمبر 4 کے۔ اب آپ اس چیپٹر کے کر لیں۔ اس میں کوشچن نمبر 2 ہے، رائٹ اے نوٹ آن دا امپورٹینس آف ٹرانسپورٹ سسٹم ان اکنامک ڈیولپمنٹ۔ ٹرانسپورٹ سسٹم ہماری معیشت کی ترقی کے لیے کیا کردار ادا کرتا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے آپ کا پیج نمبر 62 پہ، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے پہلے کلاس میں کیا بھی ہوا ہے، سنایا بھی ہے، یاد بھی کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو دوبارہ ایک نظر دیکھ لیں۔ ٹرانسپورٹ سسٹم اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ، یہاں سے آپ نے اسٹارٹ کرنا ہے اور ریونیوز تک، ٹھیک ہے؟ انکریز ان دا اسٹیٹ انکم میں کمپلیٹ کر کے یہ جو سارے 6 پوائنٹس ہیں، یہ آپ نے 6 کے 6 کمپلیٹ کرنے ہیں۔ یہ آپ کا سیکنڈ لانگ کوشچن کا آنسر ہے۔ ٹرانسپورٹ سسٹم اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ ان ماڈرن ٹائمز آر سیف اینڈ ایفیشینٹ ٹرانسپورٹ سسٹم۔ جدید دور میں ایک محفوظ اور اچھا زر مبادلہ کا نظام از دا بیسس فار اے نیشنز پروگریس، کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے بنیاد ہے۔ امپورٹینس، اس کی اہمیت کین بی سمڈ اپ، اس کو خلاصہ کیا جا سکتا ہے، اس کو بتایا جا سکتا ہے ایز فالوز۔ ڈیولپمنٹ آف ٹریڈ، پہلا ہے ا ویل ڈیولپڈ نیٹورک، ایک بہت اچھا نیٹورک، مطلب جو پورا سسٹم ہے ٹرانسپورٹ زر مبادلہ کا، اس نیسیسری ضروری ہے ٹو پروموٹ، فروغ دینے کے لیے انٹرنل اینڈ فورن ٹریڈ، مطلب ملک کے اندر یا شہروں کے اندر جو ایک چیز اور باہر دوسرے ممالک کے ساتھ جو ہم تجارت کر رہے ہیں۔ اٹ برنگز بائرز، یہ خریدار لے کے آتی ہیں، اینڈ سیلرز، اور جو بیچنے والے ہوتے ہیں، ان کانٹیکٹ ود ون انادر، یہ ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں لاتے ہیں۔ سافٹ ایگریکلچرل گڈس، جو نرم ایگریکلچرل زرعی ہمارے پروڈکٹس ہیں، اف ناٹ ٹرانسپورٹڈ کوئکلی، اگر ان کو جلدی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ نہ پہنچایا جائے، پیرش، خراب ہو جاتے ہیں، بفور ریچنگ دا مارکیٹ، تو وہ مارکیٹ میں پہنچنے سے پہلے ہی خراب ہو جاتے ہیں۔ یوٹیلائزیشن، استعمال آف مٹیریل ریسورسز، جو ذرائع ہیں ہمارے مٹیریل بنانے کے، ان کا استعمال ہے۔ دا ڈسٹریبیوشن آف مٹیریل ریسورسز، جو ہم چیزوں کی تقسیم کرتے ہیں مٹیریل ریسورسز کی، از ناٹ یونیفارم، ایک جیسی نہیں ہے، ان اے کنٹری، کسی بھی ملک میں۔ فار دیئر پراپر یوٹیلائزیشن، ان کے پراپر اور مناسب استعمال کے لیے، سسٹم، ایک پورا نظام آف افیکٹو، اچھا اینڈ چیپ، سستے مینز آف ٹرانسپورٹ، زر مبادلہ کا نظام، اس نیسیسری ضروری ہے ٹو ہیو این ایزی ایکسیس، کے آسان رسائی ہو سکے، ٹو دا ایریاز، ایسے علاقوں میں، رچ ان ڈفرنٹ مٹیریل ریسورسز، جو کہ ان مختلف مٹیریل ریسورسز میں ریچ ہیں، ان کے وہ وہاں پہ زیادہ پیداوار ہوتی ہے، تو ان کو وہ دوسرے ممالک میں دوسری جو جگہ ہیں جہاں پہ ان کی تجارت ہونی ہے، وہاں پہ بھیج سکیں۔ لنک بٹوین، جو تعلق ہے انڈسٹری اینڈ را مٹیریل، خام مال میں اور ہماری صنعتوں میں۔ ویل ڈیولپڈ مینز آف ٹرانسپورٹ، ایک بہت اچھا زر مبادلہ کا نظام، انکریجز، فروغ دیتا ہے۔ دا ایریا اسپیشلائزیشن آف ایگریکلچرل پروڈکٹس، ایسا ایریا جہاں پہ ایگریکلچرل پروڈکٹس یا زرعی جو ہمارے پروڈکٹس ہیں وہ بن رہے ہیں، اینڈ انڈسٹریل مینوفیکچررز، اور وہاں پہ اور وہ جو پروڈکٹس ہیں ان کے، اور جو انڈسٹریز میں جا کے وہ ان کو فردر ان کو امپروو کیا جاتا ہے، ان سے فردر نئے پروڈکٹس بنائے جاتے ہیں۔ تو اس طرح دونوں کے درمیان مطلب ایک خام مال لے کے، خام مال یا جس سے چیزیں بنائی جاتی ہیں انڈسٹریز میں، ان دونوں کے درمیان لنک بناتا ہے۔ موبلٹی آف لیبر، لیبر کیا ہوتے ہیں؟ مزدوروں کی موبلٹی، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔ موبلٹی آف لیبر، مزدوروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، از اے وائٹل فیکٹر، بہت ایک اہم حصہ ہے تو اچیو، حاصل کرنے کے لیے، ہائی ریٹ آف اکنامک گروتھ، معاشی ترقی حاصل کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے، وچ از ناٹ پاسبل، جو کہ ممکن نہیں ہے، وداؤٹ افیکٹو ٹرانسپورٹ سسٹم، ایک اچھے زر مبادلہ کا نظام نہ کنٹری، اگر زر مبادلہ کا ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنے کا نظام کسی بھی ملک میں اچھا نہیں ہوگا، تو وہ اتنا ہی مشکل ویسے ہوگا کہ ایک مزدور جو لوگ کام کرنے جاتے ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ سکے۔ آلسو ہیلپ کی مدد کرتی ہے ٹو اچیو، حاصل کرنے کے لیے، ہائر لیول آف امپلائمنٹ، امپلائمنٹ مطلب ہوتا ہے نوکریاں دینا، تو وہ جتنے مزدور ان کو یہ سہولت فراہم کی جائے گی کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ گئے، اتنے ہی زیادہ وہ لوگ کام کر سکیں گے اپنے خود کے لیے، اپنے رزق کے لیے۔ اسٹیبلٹی اینڈ پرائزز، جو ہمارے قیمتیں ہیں ان میں اسٹیبلٹی ہونی چاہیے، رکاؤ ہونا چاہیے۔ دا اسٹیبلٹی اینڈ پرائزز آف گڈس، وہ جو ہماری چیزوں کی قیمتیں ہیں ان میں ہم اسٹیبلٹی، ایک جگہ مطلب ٹھہراؤ کیسے لا سکتے ہیں؟ کین اونلی بی اچیوڈ، حاصل کیا جا سکتا ہے بائی ویل ڈیولپڈ، بہت اچھے مینز آف ٹرانسپورٹ
زرعی مبادلہ کے نظام کے ساتھ دیٹ بٹ بیکاز کیونکہ دے کیری دا پروڈکٹس، کیونکہ یہ لے جاتے ہیں پروڈکٹس جو ہمارے بنتے ہیں پروڈکٹس آف ہائی گروتھ ایریاز ٹو دا ایریا آف لو گروتھ، مطلب جو ایسے چیزیں جو ہماری ایسے گڈز ہیں جو ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ وہ بہت زیادہ بنتے ہیں، کسی چیز کی کاشت ایک علاقے میں زیادہ ہے، اس کو وہاں تک بھیجنے کے لیے بہت اہم ہے زرعی مبادلہ کا نظام، جہاں پہ اس علاقے میں وہ چیز، جس علاقے میں وہ چیزیں کم ہیں، مطلب ایک علاقے میں ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ گندم کی کاشت زیادہ ہے، یہاں پہ گندم زیادہ بنتی ہے، تو ان کو اس علاقے میں بھیجا جائے جہاں پہ گندم کم بنتی ہے۔ ہو سکتا ہے کسی علاقے میں چاول زیادہ ہوتے ہیں تو ان کو اس علاقے میں بھیجا جائے جہاں پہ چاول کی پیداوار کم ہے۔ انکریز ان اسٹیٹ انکم، ہماری ریاست کی انکم میں، آمدن میں اضافہ کرنا، ایفیشینٹ مینز آف ٹرانسپورٹ، اگر زرعی مبادلہ کا نظام اچھا ہوگا، کریٹس بناتا ہے پراپر کوآرڈینیشن، اچھا تعاون امنگ ڈفرینٹ پارٹس آف دا کنٹری، ملک کے مختلف حصوں میں، اینڈ کی بیلنس ڈیولپمنٹ، اور ایک اچھا اور متوازن ترقی رکھتی ہے فار پیپل، تمام لوگوں کے درمیان، مطلب پورے ملک میں اگر زرعی مبادلہ کا نظام اچھا ہوگا تو ہر کہیں ہر طرح کی پیداوار پہنچے گی، ہر طرح کے گڈس پہنچیں گے، اس کے علاوہ لوگ بھی کو بھی یہ سہولت فراہم کی جائے گی کہ وہ ہر جگہ جگہ جا کے اپنے لیے کما سکیں، اپنے لیے رزق حاصل کر سکیں۔ اٹ بوسٹ، یہ زیادہ کرتی ہے دا اکنامک گروتھ، معاشی ترقی کو، اینڈ ریز اور بڑھا دیتی ہے دا اسٹینڈرڈز آف لیونگ، زندگی جینے کا معیار فار پیپل، لوگوں کے لیے، دیٹ انکریز دا انکم آف دا اسٹیٹ، جس کی وجہ سے وہ ہماری ریاست کی انکم میں، آمدن میں اضافہ کرتے ہیں، فرام ویریس ٹیکسز اینڈ ریونیوز، مختلف طرح کے ریونیوز یا ٹیکسز ادا کر کے، جتنے لوگ خوشحال ہوں گے، جتنا لوگ اپنے لیے کمائیں گے، اتنا ہی وہ مطلب ہماری ملک میں ترقی ہوگی، وہ لوگ ٹیکسز یا ریونیوز کی فارم میں اسٹیٹ کی انکم میں اضافہ کریں گے۔ یہ آپ کا پورا کوشچن نمبر 2 لانگ کوشچن ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کا تھرڈ لانگ کوشچن ہے ایکسپلین دا ٹرانسپورٹ سسٹم ان پاکستان، پاکستان میں زرعی مبادلہ کا نظام، اس کو ایکسپلین کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ یہ آ جائے گا آپ کا، یہ ہے ٹرانسپورٹ سسٹم، سم آف دا اسٹرینتھ اینڈ ویکنیس، مطلب ہم نے ہمارے ملک کا جو پورا نظام ہے زرعی مبادلہ کا، اس کو ایکسپلین کرنا ہے۔ اب اس میں ہم کیا کیا بتا سکتے ہیں کہ اس کی کیا انفراسٹرکچر، اس کا ڈھانچہ کیا ہے، اس میں ویکنیس کیا ہے، اس میں اسٹرینتھ کیا ہے، یہ سارا آپ نے بتانا ہے۔ ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر، جو ٹرانسپورٹ کا انفراسٹرکچر ہوتا ہے، ڈھانچہ، جیسے کوئی میپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ریفرز ٹو دا فریم ورک، ایک پورا فریم ورک یا میپ یا ڈھانچہ کہتے ہیں، دیٹ سپورٹس اے ٹرانسپورٹ سسٹم، جو ہمارے زرعی مبادلہ کو سپورٹ دیتا ہے، سہارا دیتا ہے۔ اٹ انکلوڈ، اس میں شامل ہے روڈز، سڑکوں کے ذریعے، ریلوے، پٹریاں، پورٹس، بندرگاہیں، اینڈ ایئرپورٹس کیا ہوتے ہیں، ہوائی اڈے، بیکاز آف دا انٹینسیو یوزز آف انفراسٹرکچر، کیونکہ بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے انفراسٹرکچر کا، ڈھانچوں کا، ٹرانسپورٹ سیکٹر، زرعی مبادلہ کا جو ایک پورا سیکٹر ہے، جو ایک پورا علاقہ، ایریا ہے، از این امپورٹنٹ کمپوننٹ، ایک اہم حصہ ہے فار کنٹریز اکانومی، ہمارے ملک کی معیشت کا۔ فالوئنگ آر سم اسٹرینتھ آف ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر، ہمارے جو ملک کا پورا ایک ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہے، اس کا جو انفراسٹرکچر ہے، مطلب جو اس کو ہم نچوڑ کے اگر ہم ایک گراف میں بتائیں تو اس کی یہ اسٹرینتھ ہے، یہ طاقت ہے۔ ود دا ڈیولپمنٹ آف ٹرانسپورٹ، جتنی ٹرانسپورٹ زرعی مبادلہ زیادہ ہوگی، رورل اینڈ اربن ایریاز، دیہاتی اور شہری علاقے، قائم ان کانٹیکٹ، ایک دوسرے سے رابطے میں آئیں گے، مطلب ہو سکتا ہے کہ جو دیہی علاقوں میں کاشت کی جاتی ہیں چیزیں، وہ لوگ لا کے شہروں میں بیچیں گے، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جائیں گے، اس طرح وہ ایک دوسرے سے کانٹیکٹ میں آتے ہیں۔ سرپلس، مطلب زیادہ ایگریکلچرل گڈز آر ٹرانسپورٹڈ، جتنے زیادہ زرعی جو پروڈکٹس ہیں، جو گڈز ہیں ہمارے پاس، وہ جتنے زیادہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجے جائیں گے، ٹو دا سٹی، شہروں میں، مینوفیکچرڈ گڈز مووڈ ٹو دا ولیجز، جو خام مال کے طور پر، مطلب گندم یا چاول یا کوئی بھی اور ہمارے پاس جو فصلیں ہیں، ان کو شہر میں لایا جاتا ہے اور بیچا جاتا ہے، اس کو شہر میں بھیجا جاتا ہے۔ اور مینوفیکچرڈ گڈز، مطلب ایسی چیزیں جو گاؤں میں ہمارے پاس دستیاب نہیں، ان کو شہر سے گاؤں تک پہنچایا جاتا ہے۔ این ایفیشینٹ ٹرانسپورٹ سسٹم، بہت اچھا ٹرانسپورٹ کا نظام زرعی مبادلہ کا آلسو لیڈز، لے کے جاتا ہے ٹو دا اسپیشلائزیشن ان پروڈکشن، کہ وہ کسی ایک چیز میں اس کی اسپیشلائزیشن ہے، اس کو اچھا بنانا، وچ انہانس، جو زیادہ کرتا ہے پروڈکشن، پیداوار، اینڈ ریڈیوز، اور کم کر دیتا ہے کاسٹ پر یونٹ، مطلب ایک چیز کی جتنی پیداوار زیادہ ہوگی اتنی، مطلب جتنی اس میں پیداوار زیادہ ہے، کہ ہمیں پتہ چلا کہ اس دفعہ گندم کی کٹائی زیادہ ہوئی، گندم کی کاشت زیادہ ہے، جتنی وہ شہروں میں آئے گی اتنی ہی وہ زیادتی ہوگی اس پروڈکٹ کی، اور اتنا ہی اس کی قیمت کم ہوگی، مطلب جو پروڈکٹ جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنی اس کی قیمت کم ہوتی ہے۔ ٹرانسپورٹ زرعی مبادلہ آلسو ہیلپ، مدد کرتا ہے ٹو موبلائز دا ورک فورس، مطلب جو ورک فورس کیا ہے، جو لوگ ان پہ کام کر رہے ہیں، ان کو موبلائز کرنے میں، ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے میں، پرٹیکولرلی خاص طور پر فرام رورل ٹو اربن ایریاز، دیہی سے
مطلب گاؤں کے علاقوں سے لے کر شہری علاقوں تک. دس ریڈیوزز یہ کم کرتے ہیں ایکسٹرا پریشر آن دا لینڈ. یہ جو زمین ہے اس پہ دباؤ کم کرتے ہیں. ان امپلائمنٹ ان دا ولیجز, اور مطلب ان امپلائڈ بے روزگاری ہوتی ہے, مطلب جن کے پاس نوکریاں نہیں ہیں ان دا ولیجز گاؤں میں. ویل ڈیولپڈ بہت اچھا ٹرانسپورٹ اوپنز اپ. جتنی اچھی ٹرانسپورٹ ہوگی, انویسٹمنٹ کیا ہوتا ہے کسی چیز میں ہم اپنے انویسٹ کر دینا, جمع کر دینا, اپرچونیٹیز مواقع ان لیس ڈیولپڈ ایریاز ترقی پذیر ممالک میں. فار ایگزامپل مثال کے طور پر ان ایکسیسیبل ایریاز جیسے کہ بلوچستان پلیٹیو ویسٹرن ماؤنٹینز, یہ جو ہیں وہ کم ترقی والے علاقے ہیں جہاں پہ وسائل کم ہیں. ان علاقوں میں could be developed economically, یہ معاشی طور پر ترقی کر سکتے ہیں اگر ٹرانسپورٹ کا نظام اچھا ہوگا. فالوئنگ آر دا ویکنیس, ہماری ویکنیس کیا کیا ہیں؟ ٹریفک کنجیشن اینڈ پارکنگ پرابلمس. جو ہماری ٹریفک ہے وہ ہماری سڑکوں پہ بہت زیادہ کنجیشن مطلب تنگ ہے. پارکنگ پرابلم, گاڑیوں کو کھڑا کرنے کی جگہ. آر ویکنیسز آف ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر, یہ ہماری کمزوریاں ہیں ہمارے جو ٹرانسپورٹ کا نظام ہے اس کی. پبلک ٹرانسپورٹ ان ایڈیکیسی, ہمارے ملک میں جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے جو عام لوگوں کے لیے حکومت کی طرف سے ٹرانسپورٹ ہے وہ کم ہے. لاس آف پبلک اسپیس, تو ہماری جو پبلک اسپیس ہے وہ بھی کم ہے. ہائی انفراسٹرکچر مینٹیننس کوسٹ, مطلب انفراسٹرکچر جو ہمارا ڈھانچہ ہے جو ہمارا پورا نظام ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے, اس کو درست حالت میں رکھنے کے لیے بہت زیادہ خرچہ کرنا پڑتا ہے, جو کہ ہماری ایک ویکنیس ہے. انوائرمنٹل ماحولیاتی امپیکٹ اینڈ انرجی کنزپشن, کہ ہمارا جب ماحول کا امپیکٹ پڑتا ہے, اثر پڑتا ہے ہمارے ٹرانسپورٹ سسٹم پر. انرجی کنزپشن, آلودگی کا افیکٹ پڑتا ہے. ہمارے جو ارد گرد ماحول ہے اس کا افیکٹ پڑتا ہے. جو ہماری انرجی ہے اس کی کنزپشن مطلب ہوتا ہے اس کو لے لینا. ایکسیڈنٹس اینڈ سیفٹی, مطلب ٹرانسپورٹ سسٹم ہے تو ظاہر ہے اس میں ایکسیڈنٹس حادثات بھی ہو سکتے ہیں, اور سیفٹی اور اس کی مطلب حفاظت اس کی اتنی اچھی نہیں ہے. بروکن روڈز, ہماری ٹوٹی ہوئی سڑکیں, ایک اور ہماری ویکنیس جو ہے وہ ہماری خراب سڑکیں یا ٹوٹی ہوئی سڑکیں. تو یہ آپ کا کوشچن نمبر 2 اور کوشچن نمبر 3 جو اس دن چیپٹر نمبر 4 کا ہو گیا تھا, آج اس چیپٹر کے ہو گئے ہیں. ان کو آپ نے اچھے سے دیکھ لینا ہے. آپ کا یہ چیپٹر آج جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. اس چیپٹر کا ٹیسٹ جیسے جب آپ اسکول آئیں گے آپ سے اس کمپلیٹ چیپٹر کا ٹیسٹ لیا جائے گا, ٹھیک ہے. سارے شارٹ کوسچن, سارے لانگ کوسچن, ایم سی کیوز, یہ سارے آپ سے ٹیسٹ لیا جائے گا, اوکے. اور ہوم ورک آپ کا آج نہیں ہے, اور آپ نے ہوم ورک آج رہنے دیں, اور اس کو کمپلیٹ چیپٹر کو آپ نے اب یاد کر لینا ہے اچھی طرح کہ جب آپ نے اسکول آنا ہے تو اس کا آپ نے ٹیسٹ دینا ہے. اور ہوم ورک آپ کو جب بھی ملے اس کو اسکول ٹائمنگ میں لازمی اپلوڈ کر دیا کریں, ٹھیک ہے, تاکہ آپ کو اسکول ٹائمنگ میں ہی وہ واپس بھیج دیا جائے.